اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے غسل کا بیان۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں غسل جنابت، اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر بایاں ہاتھ یعنی کہ آپ کا جو لیفٹ ہینڈ ہے اس سے، جس سے انہوں نے اپنی شرمگاہ کو دھویا تھا، زمین پر رگڑا، پھر اس کو دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے، پھر سر پہ پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا۔ 3 بار سر پر پانی ڈالا، پھر تمام بدن پر پانی ڈالا، پھر آپ جہاں پر آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ بخاری کا جو چیپٹر ہے نا غسل والا، اس میں یہ بتایا گیا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ کسی حدیث میں غسل جنابت کا وضو کرتے وقت سر کے مسح کا ذکر نہیں ہے۔ تو آپ نے، اب آپ کو کیا اس سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جب آپ نے غسل کرنا ہے تو آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا ہے، اور ابھی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو غسل کے لیے پہلے وضو کریں، پھر آپ اپنا جو ہے وہ غسل کریں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ سر پہ پانی ڈالا۔ اور امام نسائی نے اس حدیث پہ یہ باب باندھا ہے کہ جنابت کے وضو میں سر کے مسح کو ترک کرنا۔ تو اب ہمیں یہ بات تو پتہ چل گئی کہ ہم جیسے عام وضو کرتے وقت مسح کرتے ہیں، تو جب آپ غسل کر رہے ہیں تو اس میں آپ پھر سر کا مسح نہیں کریں گے بلکہ اس کی بجائے سر پہ آپ ڈائریکٹ پانی ڈال دیں گے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے اور دونوں اس سے چلو بھر بھر کر لیتے تھے۔ بخاری کی ہے یہ۔ غسل پردے میں کرنا چاہیے۔ ام ہانی ابی طالب سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، آپ غسل کر رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ آپ پر کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھیں۔ غسل جنابت کا وضو کافی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ نے وضو شروع میں کر لیا ہے نا، تو اسی لیے وہ وضو آپ کا جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، پھر آپ کو دوبارہ سے ایکسٹرا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ غسل کے شروع میں وضو کرتے تھے اور اس کو کافی جانتے، اور نماز کے لیے دوبارہ وضو نہیں فرماتے تھے۔ لیکن اس میں ایک احتیاط یہ ضروری ہے کہ دوران غسل آپ کی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے، کیونکہ اگر آپ نے ایکسیڈنٹلی، جیسے ہوتا ہے اپنے آپ کو واش کرتے ہوئے، اگر آپ کا ہاتھ اس کو ٹچ کر گیا تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات گیس نکل گئی یا پیشاب کے کچھ قطرے نکل جاتے ہیں، تو اگر آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، پھر وہ آپ کا پہلا والا جو وضو کیا تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چیزیں کچھ ہے جس کا آپ کو نا خیال کرنا چاہیے اس چیز میں۔ پھر جمعے کے دن غسل۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن یعنی کہ جمعے کو غسل کرے، اس میں اپنا سر دھوئے اور اپنا بدن دھوئے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ہر بالغ مسلمان پر نہانا واجب ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ۔ ابن جوزی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل واجب ہے کیونکہ اس کی احادیث زیادہ صحیح اور قوی ہیں۔ میت کو غسل دینے والا غسل کرے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مردے کو غسل دے اس کو چاہیے کہ وہ خود بھی نہائے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہ میت کو غسل دینے سے کوئی غسل واجب نہیں ہے کیونکہ تمہاری میت طاہر مرتی ہے، نجس نہیں، لہٰذا تمہارا ہاتھ دھو لینا ہی کافی ہے۔ تو دونوں احادیث کو ملانے سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص میت کو غسل دے اس کے لیے نہانا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔
چنانچہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم میت کو غسل دیتے، ہم میں سے بعد میں غسل کرتے اور بعض نہ کرتے، تو دونوں طرح سے صحیح ہے، کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ غسل نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے صرف ہاتھ دھو لینا جو ہے وہ بھی کافی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح نو مسلم جو ہے، یعنی کہ نیو مسلم جو ہوتے ہیں، وہ کنورٹ جو ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی غسل کرنا ہے۔ تو قیس بن عاصم سے روایت ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کریں۔ اسی طرح عید کی جو نماز ہوتی ہے اس کے لیے عید کے دن بھی غسل کرنا جو ہے وہ ہمیں ثابت ہوتا ہے۔ موطا امام مالک کی اس روایت سے میں پتہ چلتا ہے کہ نافع کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر عید الفطر کے روز غسل کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کیا کرتے تھے۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک کرتے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہر 2 رکعت کے بعد مسواک کرتے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ذرا، ہر 2 رکعت کے بعد کہ جب نماز پڑھتے تھے تو 2 رکعت پڑھ لی پھر سے مسواک کرتے۔ کتنا زیادہ ان کو اپنی ہائیجین کا خیال تھا کہ اپنے منہ سے کہیں بدبو نہ آئے۔ تو اب اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اس کو ہم نے کرنا کب ہے، کب مسواک کو کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے جیسے ہی گھر میں داخل ہوں تو مسواک کریں۔ آپ بیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس تو بیگز ہوتے ہیں، عورتوں کے پاس ہینڈ بیگ ہوتے ہیں، آدمی جو ہوتے ہیں اپنے پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں چھوٹی مسواک جو ہوتی ہے، تو ہم اپنے پاس اپنے بیگز میں رکھ لیں، تو جب آپ گھر میں انٹر ہوں تو ساتھ ہی آپ مسواک کر لیں۔ پھر وضو کرنے کے بعد مسواک کرنی ہوتی ہے، ہر نماز سے پہلے، اسی طرح کھانے کے بعد، سونے سے پہلے اور صبح اٹھتے ساتھ ہی۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جس سے میں یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ اگر ہم بھی اس چیز کو فالو کر سکیں تو ہم بھی، ظاہر اگر آپ کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اجر ملے گا، اور ویسے ہی مسواک جو ہے یہ بہت ہی بینیفیشل ہے۔ تو مسواک کی جو ہوتی ہے کس چیز سے بنتی، بیسکلی یوزلی کہتے ہیں کہ جو بیسٹ ہوتی ہیں وہ پیلو کا ایک درخت ہوتا ہے، اور پیلو جو ہوتا ہے اس کو عربک میں ایرک کہتے ہیں۔ ایرک کا جو ہوتا ہے نا درخت، وہ ہوتا ہے جس سے یہ ٹری کی اتارتے ہیں، اور یا آلیو ٹری کی بھی بہت اچھی ہے، آلیو کی اگر آپ یوز کرتے ہیں، یا والنٹ ٹری کی، یا اخروٹ کا جو ہوتا ہے، اور زیتون کا جو درخت ہوتا ہے تو ان کی بھی جو ہوتی ہے بہت اچھی مسواک ان سے بھی بنتی ہے۔ پھر اس کے بارے میں ایک اور جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کے لیے طہارت کا سبب اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کو پہلے کیا بتایا تھا کہ جب آپ مسواک کریں گے تو ہمیں سنت پر فالو کرنے کا آپ کو ریوارڈ ملے گا کہ آپ نے سنت پر عمل کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے تو مجھے مسواک کرنے کا حکم دیتے، مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ میں اپنے منہ کی اگلی جانب نہ چھیل لوں، کہ اتنا زیادہ اس کی وہ تاکید فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آلریڈی بہت زیادہ کرتے تھے، تو انہیں یہ لگا کہ میں اتنا سن کے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں اپنا کر کے اپنا منہ ہی چھیل لوں۔ تو یعنی کہ اب اس سے ہی آپ دیکھ لیں کہ جب وہ جبرائیل علیہ السلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے تو ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ ہمیں بھی اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ جانتا تو اپنی امت کو عشاء کی نماز میں تاخیر کرنے اور ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ۔ تو آپ نے امت کے لیے پسند تو اس بات کو کیا کہ وہ ہر فرض نماز سے پہلے مسواک کرے، لیکن مشقت کے ڈر سے حکم دے کر فرض نہیں کیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اگر میں ایک اس چیز کو
بہت زیادہ اس پہ کروں گا تو یہ نہ ہو چیز فرض ہو جائے اور پھر میرے لوگوں کے لیے اس کو فالو کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن وہ اپنی احادیث کے ذریعے اس بات کو شو کرتے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پسند ہے یہ کہ ان کی امت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کرے. تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ مسواک اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو کسی طرح منگوائیں اور اس کو بچوں کو بھی عادت ڈالیں اور خود بھی کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اللہ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو، تو اس کے لیے ہمیں تو حدیث سے ہی پتہ چل گیا نا کہ جو بھی یہ کرے گا اس کو اللہ کی رضامندی ملے گی. تو انشاءاللہ یہ چیزوں پر ہم نے عمل کرنا ہے. اور غسل کا طریقہ جو ہم نے آج دیکھا کہ جب بھی آپ نے غسل کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کر کے آپ نے پھر غسل کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ آج کی جو ہے ہماری جو چیزیں ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان پر عمل کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.